وہ حمزہ کو الیکٹ کرا دیتے ہیں تو وہ وہ حکومت چلا تو نہیں سکتے. تو آج رات کو ہی لوگ سڑکوں پہ ہوں گے اور یہ ہنگامہ اتنا زیادہ ہوگا. اکانومی پہلے میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور تیزی سے ہونے لگے گی. اور جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ اب ایک طرح سے خودکشی کر رہے ہیں اور ملک کو بھی تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں, خود اپنے آپ کو بھی برباد کرنے کے درپے ہیں. لوگ اس کی اجازت تھوڑی دیں گے. کہاں 46% ووٹ جبکہ 6% ووٹ حلقوں سے نکال دیے گئے تھے. 40 لاکھ جو ہے وہ فوت ہی ہو گئے تھے. تو اس کے باوجود وہ بھی کوئی 3-4% تو کم از کم بنتے ہی ہیں. تو کوئی 10% اور تمام چودھری خرید لیے گئے تھے. اس کے باوجود 46% اور 38% کا فرق بہت بڑا فرق ہے. اور مینڈیٹ تو پنجاب نے دیا ہے جس پارٹی کو, اس کی حکومت ہونی چاہیے. تو یہ اگر زور زبردستی کرتے ہیں تو اگلے دن بہت شدید ہنگامے ہو سکتے ہیں اور صورتحال بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے. سفید رنگ کے کبئی ہیں, بلیک سوان ایونٹ بھی ہے, گزارے یہ ہے, دیکھیے نا نکلا ہے نا سفید رنگ کے کبئی. اچھا گزارے یہ ہے کہ بھائی کسی نے سینٹ میں ہوا یا کسی اور جگہ ہوا, ہم میں سے کسی نے اس کی تائید نہیں کی قطعاً. اور ہم ایک اصولی بات کر رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچتا ہے یا نون لیگ کو پہنچتا ہے یا فلاں کو پہنچتا ہے. اول تو یہ ہے جعلی جمہوریت, یہ بندوبستی جمہوریت ہے ضیاء الحق کے دور سے ابھی تک. جس کی اسٹیبلشمنٹ سرپرستی کرے گی وہ جیت جائے گا. اگر بہت زیادہ فرق ہے تو وہ کمپرومائز کر لیں گے وقتی طور پہ, پھر مسلط کر دیں گے اس کو. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. اگر جمہوریت چاہیے ہو برٹش اس کی ماڈل کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے. یہ مجبور لوگوں کی سرزمین ہے. احساس کمتری کے مارے ہوئے انسیکیور خوفزدہ لوگ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے اور یہ نہیں کہتے کہ ہمیں براہ راست منتخب کرنے دو. یہ کراچی میں کیوں نہیں براہ راست منتخب کرنے دیتے؟ بڑے بڑے شہروں میں, ساری دنیا میں جمہوری ادارے اور بلدیاتی ادارے ہیں. ڈائریکٹ جناب وزیر اعلیٰ منتخب ہو یا گورنر جو بھی نظام ہو. یہ ہر معاشرے کی ایک ساخت ہوتی ہے, اس کے مطابق اس کا نظام تشکیل دیا جاتا ہے. مفکرین کرام پیدا ہو گئے ہیں, نہ تاریخ پڑھی ہے نہ پتہ ہے, انہیں یہی معلوم نہیں. میں نے ابھی آپ سے کہہ دیا تھا کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. پبلک سینٹیمنٹ کی ایک طاقت ہوتی ہے, اس کو نظر انداز کر کے آپ ملک چلانا چاہتے ہیں. کوئی مذاق ہے یار؟ ہمیں بردہ فروشی کے کسی بازار سے خریدا ہے 22 کروڑ آدمیوں کو. ہم زندہ لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہم پہ مسلط کر دیے جو اتنی بھی اکانومی کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے جتنی ہمارے جیسے معمولی طالب علم رکھتے ہیں, جنہیں سیاست کا اتنا بھی فہم نہیں ہے, حرکیات کا, جتنا ہم جیسے معمولی لوگوں کو ہے, جن پہ ذمہ داری نہیں ہے, جنہیں صرف بات کرنا ہوتی ہے. یہ کوئی مذاق ہے یار ملک پہ؟ اور امریکہ سے حکم آئے گا اور اس کی پیروی کی جائے گی. کوئی تماشا ہے یار؟ ایک ایسا ملک جس کی زمین زرخیز ہے, جو دنیا کی ذہین ترین اقوام میں سے ایک قوم ہے. مہاتیر کہتے تھے عمران خان سے کہ 6 مہینے میں پاکستانی سیکھ جاتا ہے جو ملائیشین 1 سال میں سیکھتا ہے. یہ باہر جاتے ہیں اچھے بھلے لوگ ہیں, یہ ہر پروفیشن میں کامیاب رہتے ہیں بائی اینڈ لارج, یعنی اوور آل. یہ پائلٹ دنیا کے سب سے اچھے ہیں, دنیا کے سب سے اچھے سائنسدان انہوں نے پیدا کیے. حکمران ہمارے نصیب میں حمزہ لکھا ہوا. کیوں؟ ہم کو خریدے ہوئے لوگ ہیں, کوئی غلام ہیں. اگر کسی کا یہ خیال ہے تو وہ آزما کے دیکھ لے, اور مار ڈالنا چاہتے ہیں مار ڈالیں, جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں جیل میں بھیج دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں کس خواب و خیال کی جنت میں رہتے ہیں یہ اپنا اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ. ان کو سمجھ نہیں آتی یہ نہیں ایک پوری قوم کا اغوا کیا جا سکتا ہے. مذاق ہے یہ, 15ویں صدی ہے, ہم ریڈ انڈینز ہیں, مار ڈالیں گے ہمیں. کوئی تماشا ہے؟ یہ تماشا ابھی آپ دیکھیں 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا. اول تو یہ رات میں ہی ختم ہو جائے گا, ہو ہی نہیں سکتا یہ. جی اسد اللہ خان صاحب. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک آپ نے بات جس طریقے سے کی ہے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہتا ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن بات وہی ہے نا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی مجھے حاصل ہو تو میں کہوں اسٹیبلشمنٹ بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے, حق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کو سرپرستی حاصل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کی تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باطل کا ساتھ دے رہی ہے. پھر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ مائنس بھی ہو جائے, پھر ایک بیانیہ بھی آ جاتا ہے کہ مزاحمت کرو تاکہ مفاہمت ہو جائے. تو یہ بھی تو چیز ہے نا, اگر اس کو ختم کرنا ہے, مائنس کرنا ہے, جس کے سب خلاف ہیں, جب ان کے اگینسٹ یہ چیز جاتی ہے تو ختم کس نے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ ساتھ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان کے دل و دماغ میں اور لوگوں کے سوچنے کے انداز میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے. اور جو ابھی انہوں نے یہ چیز کی ہے جو پنجاب اسمبلی میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس خط کے ذریعے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر کہتا ہوں, یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. جو عمران خان کی حکومت کو گرایا وہ بھی بڑا اچھا کیا, جو آدھی رات کو سپریم کورٹ کھلی اور فیصلے کیے وہ بھی بڑا زبردست کام ہو گیا,
جو 2018 کے انتخابات تھے وہ عمران خان نے تو انٹرم سیٹ اپ بنایا نہیں تھا، نہ عمران خان اور اس کی جماعت نے وہ الیکشن کروائے تھے۔ اب جب کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کس طرح سے کروائے گئے تھے، بالکل صحیح ہے، وہ الیکشن جہانگیر خان ترین صاحب نے الیکشن سے پہلے جو الائنسز بنائے اور الیکشن کے بعد انہوں نے جو الائنسز بنائے، اب وہ جہانگیر خان ترین صاحب نے بعد میں کیا ہوا، کن بنیادوں پہ وہ الگ ہو گئے عمران خان سے، تحریک انصاف سے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان پہ کس قسم کا دباؤ ہوگا، انہوں نے فیصلہ کیوں کیا، آصف علی زرداری صاحب کو کس نے بھیجا ان کے پاس، یہ بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پہ کہا نہیں جا سکتا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ ملک کا سائز ایکچولی بہت بڑا ہے، ملک کو بے وقوف بنایا گیا ہے۔ 1977 کے مارشل لا کے بعد پاکستان میں کبھی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں آئی، یہاں کنٹرول سیٹ اپ لایا گیا۔ 1985 میں اس قوم کے خلاف ایک بہت بڑا جرم کیا گیا، جب یہاں پر ایڈیولوجیکل اور نظریاتی بنیادوں پہ کھڑی سیاسی جماعتوں کو تباہ کرنے کے لیے، جو اس سے پہلے لیفٹ اور رائٹ جماعتیں تھیں، ان کو کرپٹ کیا گیا۔ جب شخصی بنیادوں کے اوپر 1985 کے انتخابات کرائے گئے، جب لوگ ایسے الیکٹ ہونے لگے جو صرف اور صرف اپنے خاندان اور اپنے پیسے کے لیے الیکٹ ہوتے تھے، تو ان کے نزدیک کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی تھنکنگ نہیں تھی۔ سو پاکستان کی سیاست کی جو نظریاتی اساس تھی، اس کو کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر کھڑا کر کے اپنے خدام اور اپنے ملازم انہوں نے کریٹ کر لیا۔ وہ جو گند تھا جو 1977 میں شروع ہوا، اس بات کو اب 50 برس ہو چکے ہیں۔ 50 برس کے بعد وہ جو گند، وہ جو میک اپ تھا، وہ جو سارا پینٹ تھا، وہ وارنش تھا، ایک ایسی بارش ہوئی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے خدائے ذوالجلال کا، ایک ایسی بارش ہوئی ہے ایسڈ کی، جس کے نتیجے میں وہ جو خوبصورت 80 سال کی عورت بنی ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو 21 سال کا بنا کے پریزنٹ کرتی تھی، اس کا سارا پینٹ، وارنش اور کلر جو ہے وہ اتر گیا ہے۔ اس نے پلاسٹک سرجری کے جو ٹانکے اپنے چہرے پہ لگوائے ہوئے تھے، وہ سارے بدنما ہو کے، سارے کھل کے لوگوں کو نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اور میں نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ بیوقوف سے بیوقوفیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ جتنی بیوقوفیاں کریں گے وہ اتنا زیادہ اس میں ایکسپوز ہوں گے۔ آر ٹی ایس کس نے بند کیا؟ آر ٹی ایس کو کون بند کر سکتا تھا؟ آر ٹی ایس اگر بند ہونے سے پیپلز پارٹی نے بھی شور مچایا آر ٹی ایس بند ہونے میں، لیکن 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں 2013 کے مقابلے میں 2-3 بڑھ گئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے وہ تو ہے ہی نہیں اس پوری ایکویشن کے اندر۔ پھر پی ایم ایل این کی رات کے 11 بجے کے ٹیلی ویژن چینلز کی براڈ کاسٹ کوئی نکال لے، 11-12 بجے کے درمیان جب آر ٹی ایس بند ہوا، تو کتنی سیٹیں اس میں سے پی ایم ایل این جیت رہی تھی، کتنی تحریک انصاف جیت رہی تھی۔ جب آر ٹی ایس کے بعد رزلٹ آیا صبح 11 بجے، تو اس میں سے کتنی سیٹیں پی ایم ایل این جیت چکی تھی، کتنی سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی تھی۔ پھر اگر آر ٹی ایس کے بند ہونے سے پی ایم ایل این کو نقصان ہوا، تو اس میں سے کتنی سیٹیں ہیں جس میں وہ اپنے یہی میں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اگر وہ آر ٹی ایس بند ہو جانے سے میرا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گی۔ اگر پتہ بھی ہوگا کس نے کروایا، میں جو چیز کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ فائدہ ہوا نہیں میرا، فائدہ پہنچ رہا ہے تو میں کہوں گی کہ ہاں یہ غلط ہو گیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں سعدیہ کہ فائدہ ہوا نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد فائدہ بناتے ہیں کہ کون آدمی عورت ہے۔ میں یہی تو آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ فائدہ کسی اور کو ہوا، الزام کسی اور پہ لگا دیا۔ جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو نظام بنانے والے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اب میں واپس آتا ہوں جناب اسمبلی کے اجلاس والے معاملے پہ۔ اس میں ارشاد صاحب یہ کہیے کہ کیا آج سے پرویز الہی صاحب کو، چودھری شجاعت صاحب کو بالکل الگ الگ تصور کیا جائے؟ بالکل، یہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے۔ اگر یہ خط جاری ہوا ہے اور اس کے بعد پرویز الہی کا راستہ روکا گیا ہے، چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے روکا جاتا ہے اور باقی وہ رہ جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب نے اس میں کوئی پرویز الہی نون لیگ کا کمال نہیں ہے، اس میں زرداری صاحب کا کمال نہیں ہے۔ چودھری شجاعت صاحب نے کس کے دباؤ پر، کس کے کہنے پر، کس کی فرمائش پر راستہ روکا ہے، تو ذمہ دار تو چودھری شجاعت صاحب ہوں گے۔ یعنی چودھری شجاعت صاحب کی خواہش یہ تھی کہ اگر وہ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو بنے، جن کے ساتھ ان کے اختلافات 22-23 سال سے چلے آ رہے تھے، لیکن عمران خان کے نہیں بن سکتے جن کے کل تک وہ اتحادی تھے اور جن کے ساتھ وہ 3.5 سال حکومت میں شامل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پہلو، لیکن دوسرا پہلو، سوری ارشاد صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں ایک فوری طور پہ ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ٹرانسمیشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔